اگر آپ مجھے اپنا بنانے سے انکار کریں گی تو میں ایسی برائی کی دنیا میں لوٹ جاؤں گا جس سے آپ نے مجھے نکالا تھا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا تو گلزریں کو غصہ آنے لگا۔ بھاڑ میں جاؤ، تم غنڈے ہی رہو گے، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا۔ وہ افسوس سے بولی، آپ نے مجھے غنڈہ کہا، یہ جانتے ہوئے کہ میں آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ وہ صدمے سے بولا، میں غلط تھی۔ وہ اس وقت غصے میں تھی، مگر وہ انتقام میں آ کر اسے شام کو اس کے گھر سے اٹھوا چکا تھا۔ اب بھی مجھے اپنانے سے انکار کریں گی؟ اپنی پشت پر کھڑے وجود کی آواز سنتے ہی گلزریں کا وجود لرزا۔ نیلوفر، یا خدا، یہ تو مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ گھبرائی ہوئی اس کی آواز برآمد ہوئی تھی۔ آس پاس اس نے اس گندے ماحول کو دیکھا تھا۔ ارے یار، چل کرو، اتنی بڑی ہو گئی ہو، ابھی بھی بچوں والی تمہاری حرکتیں گئی نہیں ہیں۔ اب تو تمہارے عیش کرنے کے دن آ گئے ہیں، تمہیں کہاں ان پرانے بوڑھے لوگوں کی طرح باتیں کر رہی ہو؟ آج کل تو ہر کوئی کلب جاتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس کی فکر مندی کو ناک سے مکھی کی طرح اڑاتی ہوئی وہ اسے بازو سے مضبوطی سے تھامے اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ گلزریں دہلتے ہوئے دل کے ساتھ آس پاس کا منظر دیکھ رہی تھی جو نہایت ہی خطرناک تھا۔ کم از کم اس کے لیے تو تھا۔ نیلوفر، مجھے گھر جانا ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ مزید جب وہ راہداریوں سے ہوتے ہوئے سے کمروں کی جانب لیے بڑھی تھی تو گھبرا کر وہ نیلوفر کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کے لیے بھرپور مزاحمت کر گئی تھی، جس پر پلٹتے ہوئے نیلوفر نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ اسے اپنی جگہ پر منجمد کرنے کا باعث بنی تھی۔ نیلوفر، تم کیا کر رہی ہو؟ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنی حالت بیان بھی نہ کر سکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی شکل سے پاگل دکھائی دیتی ہوں؟ تمسخر اڑاتی ہوئی نظروں سے کہتی وہ اپنے چہرے کی جانب ایک انگلی سے اشارہ کر کے رہ گئی تھی۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ بے اختیار اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ارے میری جان، تم ہو ہی اتنی خوبصورت کہ کسی کو بھی اپنے قابو میں کر سکتی ہو۔ اگر تمہاری اس خوبصورتی کو میں نے تھوڑا سا کیش کر لیا تو کیا ہو گیا؟ بہت عیش بھی تو کرو گی تم کہاں ان گلیوں کوچوں میں دھکے کھاتی پھرو گی؟ میں جہاں تمہیں لے کر جا رہی ہوں وہاں تمہاری زندگی عیش ہی عیش سے گزرے گی، اور تم بعد میں مجھے دعائیں دو گی، دعائیں۔ زہر خندق مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے وہ اس کے بازو کو چٹکتی ہوئی گرفت میں تھامے اسے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھتی گئی۔ نہ جانے دھان پان سی نیلوفر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی جو اس کے پورے وجود کو مزاحمت کے باوجود بھی گھسیٹتے چلے جا رہی تھی۔ نیلوفر، پاگل ہو گئی ہو؟ مجھے چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گھبراتے ہوئے دل کے ساتھ کہتی وہ آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، مگر سب کچھ بے سود تھا۔ نیلوفر کے دماغ پر جو شیطان ایک مرتبہ حاوی ہو چکا تھا وہ اب کسی طوفان کے گزر جانے کے بعد بھی ٹھنڈا نہ ہونا تھا۔ چھوڑ دوں گی بی بی، چھوڑ دوں گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے تمہیں میرے کلائنٹ کو خوش کرنا ہوگا، وہ کیا ہے نا، بہت وقت سے اس نے چک چک کر کے میرا دماغ کھا رکھا ہے، اسے ایک انچھوئی اور خوبصورت لڑکی چاہیے، تو آج کی رات تم اس کے ساتھ گزار لو، اس کے بعد چلی جانا، کچھ پیسے تمہیں بھی دے دوں گی، نہیں تو اگر زیادہ بک بک کی تو نہ پیسے ملیں گے اور نہ ہی آزادی، اس لیے خاموش رہو۔ سرد سی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہتی وہ پھنکاری تھی۔ گلزریں کے وجود پر تو سکتہ طاری ہو چکا تھا، وہ تو اسے دوست مان کر اس کے ساتھ پہلے مرتبہ باہر نکلی تھی اور پہلی مرتبہ ہی اس کے ساتھ ہی دھوکا ہوا تھا۔ لبالب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ مجھے جانے دو، بے اختیار کہتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا، جس پر نیلوفر نے ایک جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اسے الٹے ہاتھ کا تھپڑ دے مارا تھا۔ چپ کر سالی، چنگھاڑتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو مضبوط گرفت میں تھامے اسے آگے کمرے میں دھکا دے چکی تھی، جہاں ٹیبل سے ٹکراتا ہوا اس کا وجود دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے ٹیبل کو تھام گیا تھا۔ سامنے ہی کوئی 55 سال کا موٹا سانڈ سا انسان خباثت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ او نیلوفر، واہ، پہلی مرتبہ تو میرے پسند کا مال لے کر
آئی ہے، قسم سے اس مرتبہ تو تم نے دل خوش کر دیا ہے۔ خباثت سے لبوں پر زبان پھیرتا ہوا وہ گلزریں کو دیکھ کر گویا ہوا تھا جس پر گلزریں کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ خدا کے لیے نیلوفر، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تمہیں اپنا دوست مانا ہے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ تم ایک عورت ہو، عورت ہو کر ہی عورت پر ظلم نہیں کر سکتی۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے پیچھے پلٹ کر نیلوفر کی جانب دیکھا تھا جس کے لبوں پر زہر خندق مسکراہٹ تھی۔ میری جان، یہ دنیا ہی ایسی ہے۔ یہ تو تم ہی بیوقوف ہو جو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہو۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خطرناک مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے وہ آگے بڑھتی، اس کے چہرے کو ایک ہاتھ میں دبوچے اس کے چہرے پر پھنکاری تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا وجود پیچھے ٹیبل پر چٹخ کر وہ سامنے بیٹھے اپنے کلائنٹ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ پیسے نکالو میرے، سرد لہجے میں بولتے اس نے موبائل فون آگے کیا تھا جس پر وہ موٹا سانڈ ایک نظر گلزریں کے مخملی وجود پر ڈالتے ہوئے اس کے موبائل میں پیسے ٹرانسفر کر رہا تھا۔ بے اختیار آنکھیں میچ کر خدا کو یاد کرتے ہوئے اس نے دل سے مدد کے لیے پکارا تھا، اور ایسا بھلا ہو سکتا تھا کہ کوئی انسان خدا کو مشکل کے وقت پکارے اور وہ اس کی مدد نہ کرے۔ ادھر سے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ اندر آنے والی شخصیت کو دیکھتے ہی وہ تینوں جہاں کی تھیں وہیں تھم چکی تھیں۔ پکڑ لو اسے، سب پر بھاری سی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ کیجے، مجھے سمجھانے کا موقع دو پلیز۔ دیکھو، میں تمہارے پیسے جلد ہی واپس کر دوں گی، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ چیختے چلاتے ہوئے وہ آگے بڑھتے اپنے بازو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیچھے موجود اس کا کلائنٹ جھگڑا ہوتا دیکھ کر وہاں سے دم دبا کر یوں بھاگا تھا جیسے وہاں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ گلزریں کا کپکپاتا ہوا وجود ایک کونے میں بیٹھے ہوئے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو مضبوطی سے قائم کیے ہوئے تھا، خوفزدہ بڑی بڑی پھیلی ہوئی آنکھوں سے ان لوگوں کو آس پاس دیکھ رہی تھی۔ تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے نیلوفر، دھندے کے ٹائم پر میرا دماغ خراب مت کیا کرو۔ جب تمہیں وقت ایک ہفتے کا دیا تھا تو آج 10 دن کیوں ہوئے ہیں؟ تم جانتی ہو میرے دھندے کا اصول یہی ہے، اگر تم نے وقت پر قیمت ادا نہیں کی تو تمہاری جان تمہاری قیمت ادا کرے گی۔ تمہارے حلق میں بھی میں ہاتھ ڈال کر اپنی رقم کھینچ لاؤں گا، جانتی ہو نا؟ اور ویسے بھی ابھی تم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے کام کی ہیں، جیسے یہ گردے، یہ دل، یہ جگر، اور تو اور تمہاری پیاری سی بڑی سی آنکھیں بھی۔ اگر میں ان ایک ایک پرزے کو کالے بازار میں بیچوں تو تمہیں معلوم ہے مجھے کتنی رقم ملے گی؟ گردن موڑ کر وہ اتنے خطرناک لہجے میں بولا تھا کہ وہاں موجود ہر ایک انسان کی روح تک کپکپا گئی تھی۔ میں تمہیں پیسے دے دوں گی۔ میں آج تمہارے پیسوں کا ہی بندوبست کرنے کے لیے ایک کلائنٹ کے پاس آئی تھی۔ میرا یقین کرو، میں لڑکی بھی لائی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو تو اس لڑکی کو رکھ لو، اس لڑکی کے بدلے مجھے کافی بھاری رقم ملنے والی تھی۔ اگر تم چاہو گے تو میں اسے بیچ کر تمہیں تمام رقم ادا کر دوں گی، نہیں تو اگر تم نے رکھنا ہے تو اس لڑکی کو رکھ لو، میں تمہارے پیسے بھی چکا دوں گی۔ بوکھلاتے ہوئے وہ پاس کونے میں بیٹھی ہوئی گلزریں کے وجود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی جس پر وہ نوجوان پلٹتے ہوئے گلزریں کے وجود کو گہری اندر تک اتر جانے والی نظروں سے دیکھ گیا تھا۔ سادہ سا معصوم چہرہ، خوف اور ہراس سے پھیلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، جبکہ آسمانی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہ بڑا سا دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے اس ماحول کا حصہ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ معصومیت، کچھ پاکیزگی بھی تھی جو اس کے وجود سے عیاں ہو رہی تھی۔ گلزریں نے خوف سے خشک بھرتے گلے کے ساتھ سامنے ٹھہرے ہوئے اس نوجوان کو دیکھا تھا، سرمئی اندر تک اتر جانے والی نظریں، جبکہ حلیہ بالکل غنڈوں جیسا تھا، پھٹی ہوئی جینس کے ساتھ ٹی شرٹ اور اس کے اوپر بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں کچھ بینڈ پہنے، سر پر بڑے بڑے بالوں کو پیچھے پونی میں قید کیے ہوئے وہ اس وقت غنڈے سے کہیں زیادہ دکھائی دے رہا تھا، جبکہ وہاں موجود ہر ایک انسان کو اس سے خوفزدہ دیکھ کر اسے اب یہ بات سمجھ آئی تھی کہ یہ انسان ضرور کوئی طاقتور وجود ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے جانے دو نیلوفر،
تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تمہیں اپنی دوست مانا تھا۔ بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتی وہ اس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی تھی، جبکہ آخر میں نیلوفر کو دیکھ کر شکوہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ بکواس بند کرو تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کسی کے بھی کچھ بھی بولنے پر منہ اٹھا کر ان کے پیچھے چل دیتی ہیں، یہ نہ جانے بغیر کہ تم جیسی لڑکیوں کے لیے باہر کا معاشرہ بھیڑیے سے کم نہیں ہے، مگر تم لوگوں نے بھیڑ بن کر ان کے آگے چارے کے طور پر پیش ہونا ضرور ہوتا ہے تو مرد یہیں پر۔ پہلے وہ گلزری کے چہرے کی جانب دیکھ کر پھنکاری تھی کہ جے اگر تم چاہو تو اسے رکھ لو، مگر مجھے موقع دو، میں بہت جلد تمہارے پیسے لوٹا دوں گی۔ آخر میں کیجے کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں بھولی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی اندر تک اتر جانے والی نظروں کو گلزری کے وجود پر جمائے ہوئے وہ اس قدر پراسرار انداز سے بولا تھا کہ وہاں موجود ہر ایک انسان نے کپ کپاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر عافیت اسی میں جانی تھی کہ وہاں سے اپنی جان بخشائی کرے۔ تبھی نیلوفر بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ تم لوگ بھی نکلو یہاں سے۔ پیچھے موجود اپنے چیلوں کو دیکھتے ہوئے وہ دبی دبی آواز میں غرایا تھا، جس پر وہ سب لوگ بوکھلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھتے دروازے کے باہر نکل گئے تھے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے ان دونوں کو بالکل اکیلا کر چکے تھے۔ گلزری کا وجود کسی خوف اور خدشے کے تحت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میری ماں اور میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ میرے بغیر نہیں جی سکتے۔ دبدبائی آنکھوں کے ساتھ کہتی وہ زمین میں گرنے کو تیار تھی جب اپنے مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے کیجے نے آگے بڑھتے ہوئے پنجوں کے بل اس کے عین سامنے جگہ بنائی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں وہ معصومیت دکھائی دیتی ہے جو میں نے ایک عرصہ ہوئے دیکھی نہیں، دھیمی آواز میں کہتا وہ اپنی انگلی بڑھائے اس کے چہرے پر آئی ہوئی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کر چکا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ بڑی بڑی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آزادی کا پروانہ چاہیے؟ دھیمی آواز میں پوچھتے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، جس پر گال پر ابھرنے والا گڑھا بے ساختہ تھا۔ اس کی بات پر گلزری نے تیزی سے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے گلے لگاؤ اور مجھ سے کہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے وہ گویا ہوا تھا، جبکہ گلزری کا وجود تو سنسنی کیفیت میں سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ سنجیدہ تھا؟ اس کے چہرے سے کہیں بھی مذاق کا شائبہ تو دکھائی دے نہیں رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی جب وہ ایک جھٹکے سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑتا ہوا اس کے گرد اپنے بازوؤں کو مضبوطی سے قائم کر چکا تھا۔ اس کے دل کی تیزی سے دھڑکتی دھڑکن سامنے کھڑے کیجے کے دل کی دھڑکن سے ملی تھی۔ چھوڑو، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتے وہ ابھی اس کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھے ہی تھے کہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چلو گھر چھوڑ دوں۔ دوسری جانب اپنا رخ کیے وہ بولا تو اسے حیران ہی کر گیا تھا۔ تبھی وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے دوپٹے کو سر پر سیدھا رکھتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی، جو باہر کی جانب اپنے مضبوط قدموں سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ دروازے سے باہر نکل کر گھبرائی ہوئی نظروں سے اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا، جب سامنے ہی وہ چلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ بھاگ کر اس کے پیچھے جاتے اس نے اس کے آدمیوں کو احترام کے ساتھ پیچھے ہٹتے دیکھا تھا۔ اپنے دھک دھک کرتے ہوئے دل کو سنبھالتی ہوئی وہ اس کے پیچھے اپنے قدموں کو لیے بڑھ گئی تھی۔ رات کے اس پہر اس اجنبی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ وہی تھا جس نے کچھ دیر پہلے اس کی عزت بچائی تھی۔ وہ اس پر اعتبار کر سکتی تھی۔ بار بار قدم لڑکھڑاتے رہے تھے، مگر اسے خود پر قابو رکھنا ہی تھا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کو قدرے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب کچھ فاصلے پر دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر بے فکری کے انداز میں آگے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قدموں کے ساتھ اپنے قدم ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں کیسے پہنچی؟ بھاری سی آواز تھی جو رات کے سناٹے میں جیتی ہوئی اس کے کانوں تک گئی تھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، تب دبدبائی ہوئی آنکھوں سے کہتے اس نے ایک زکام دہ سانس کھینچی تھی، جبکہ پیچھے وہ اپنا سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ تم لڑکیاں سچ میں اتنی بیوقوف ہوتی ہو؟ یا پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا، مگر
پھر کچھ سوچتے ہوئے درمیان میں ہی رک چکا تھا، یا پھر حد سے زیادہ بیوقوف ہوں، جبکہ گلچری نے مکمل کیا تھا، جس پر وہ محفوظ انداز میں اپنا سر ہاں میں ہلا گیا تھا۔ بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے گلچری کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتا تھا۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں بہت ہی نرم دل لڑکی ہوں، مگر آج مجھے کسی اور سے دھوکہ کھا کر یہ معلوم ہوا کہ میری نرم دلی دوسروں کی نظروں میں بے وقوفی ہے۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتی وہ دبے تنہا سے خاموشی سے چند آنسو بہا گئی۔ تم محفوظ ہو؟ اب رونا کس بات کا آ رہا ہے؟ حیران لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ ابھی بھی اس کی جانب نہیں پلٹا تھا، اپنی بے وقوفی پر، اپنی بے بسی پر۔ محفوظ تو اس نے مجھے رکھنا تھا کہ میں نے اپنی عزت کو اس کے حوالے جو کیا تھا۔ میں بس اعتبار ٹوٹنے پر رو رہی ہوں، میں بس دھوکے ملنے پر رو رہی ہوں، میں بھیڑیوں کی دنیا میں ایک محافظ مل جانے پر رو رہی ہوں۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتی ہوئی وہ آخر میں اسے چونکانے کا سبب بنی تھی۔ اس مرتبہ وہ اپنے چہرے کا رخ موڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ سرخ ہوتی ناک کو بار بار رگڑتے ہوئے خود کو مزید رونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مسلسل بھیگتی آنکھیں لگتا تھا اس کے ضبط کے باہر کی چیز تھیں۔ تبھی دوسرے جھٹکتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کبھی کبھی محافظ بھی بھیڑیا نکلتے ہیں، ہر جگہ اعتبار کرنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا لڑکی۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتا ہوا وہ اپنے قدموں کی حرکت کو تیز کر گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اس کے قدموں سے قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے تقریباً بھاگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا کیوں سرخ ہو رہا ہے اور آنکھیں بھی؟ کیا تم رو رہی تھیں؟ نسرین بیگم کی بھرائی ہوئی آواز پر بے ساختہ اس کا دل رکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں، میں ٹھیک ہوں، بس میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، سر میں شدید درد ہے اور لگتا ہے زکام کی کیفیت بھی ہو رہی ہے، کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بغیر ان سے نظریں ملائے ہوئے وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی تھی، جبکہ دل اندر سے پھٹ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آرام کر لو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، کچھ کھا کر دوائی لے لینا۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئی تھی، جس پر چاروں ناچار اپنا سر ہلا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے وہ دروازے سے لگی ہی نیچے بیٹھ چکی تھی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح وہ بھول جانا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی کہ اس کے اثرات کہیں نہ کہیں باقی کی زندگی میں موجود رہنے تھے۔ اب اسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا تھا، مگر وہ انسان، اس کی وہ سرمئی آنکھیں، کیا وہ قابل بھروسہ تھا؟ اگر نہیں تو اس نے بھی اس کی عزت کو کیوں بچایا تھا؟ یہ بات وہ سوچ رہی تھی۔ بے اختیار اس کے دل میں کبیر کا خیال ابھر آیا تھا، مگر پھر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے اس خیال کو رد کیا تھا۔ اٹھ کر بستر کی جانب بڑھتی ہوئی وہ اوندھے منہ بستر پر لیٹ چکی تھی۔ سر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ بس نیند کی وادی میں گم ہوتی چلی گئی تھی۔ 3 دن مسلسل بیمار رہنے کے بعد وہ چوتھے دن بالآخر یونیورسٹی آ ہی گئی تھی۔ سرخ تپے ہوئے چہرے کے ساتھ بار بار اپنا حلق تر کرتی ہوئی وہ اس ٹراما سے گزر رہی تھی جو اسے 3 دن پہلے پیش آیا تھا۔ خدا خدا کر کے تمام لیکچر ختم ہوئے تھے جب وہ تیزی سے اپنا بیگ کندھے پر درست کرتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ تیز تیز قدم یونیورسٹی سے باہر نکالتے ہوئے وہ اب بس اپنی محفوظ دنیا، اپنے گھر میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اب اسے اس دنیا کے ہر ایک انسان سے فرار چاہیے تھا، بس اپنی ماں کے آنچل میں پرسکون سا وقت۔ آس پاس دیکھتے ہوئے اس نے کوئی رکشہ تلاش کرنا چاہا تھا، مگر آج کوئی بھی رکشہ وہاں آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہوئے ایک کے بعد ایک انسان کو اسے دیکھتے ہوئے اسے نہ جانے کیوں وحشت کا احساس ہو رہا تھا اور اسے وحشت نے آن گھیرا تھا۔ تبھی بنا کچھ سوچے سمجھے چلتے ہوئے وہ اپنے گھر کی جانب قدم اٹھا گئی تھی۔ راستے میں کہیں سے اور سواری لے کر خود مینج کر لیتی، ایسا اس نے سوچا تھا، مگر سانس تو تب
اٹکی جب آدھے راستے میں ہی اس کا سامنا اس دن والے موٹے سانڈ سے ہوا تھا۔ خوف سے پھیلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے آس پاس دیکھا تھا جہاں لوگ موجود نہیں تھے۔ چلتے چلتے ہوئے ایک ویران کونے میں آ گئی تھی اور اب سامنے ٹھہرے ہوئے سانڈ سے بے تحاشا خوفزدہ ہوئی تھی۔ تمہیں 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، قسم سے تم ایسی نگاہوں میں اتری ہو کہ اب اس جسم کو تمہاری بے تحاشا طلب ہو رہی ہے۔ خباثت سے کہتے ہوئے وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھاتا اسے ہراساں کرنے کا باعث بنا تھا۔ خوف سے دل سکڑ کر پھیلا تھا، اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا پوری دنیا تک اس کے دل کی دھڑکن کی آواز آ گئی ہوگی۔ میری طرف مت آنا، گھبراتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ کپکپاتی ہوئی ٹانگوں سے قدم پیچھے لے گئی تھی۔ وہ سالی میرا پیسہ لے گئی اور تم بھی میرے ہاتھ نہیں آ رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے جانے دوں گا تمہیں؟ غلیظ الفاظ بکتا ہوا وہ اس کی جانب مسلسل آگے بڑھ رہا تھا جبکہ گل سرین کو جان اپنے وجود سے آہستہ آہستہ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ قدموں سے جان نکلتی تھی تو مزید قدموں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی خوف سے آنکھیں جھلملائی تھیں کہ پاس سے کوئی وجود آگے کی جانب سے بڑھتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس انسان کی پشت کو دیکھتے ہوئے بلا اختیار اسے کچھ ہمت آئی تھی جب 2 نوجوان آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ کا ایک مضبوط مکہ اس ہٹے کٹے موٹے سانڈ کے منہ پر مار چکا تھا۔ بے دریغ ایک کے بعد ایک ضرب لگاتے ہوئے وہ اسے گرانے کا باعث بنا تھا۔ کیجے مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا یہ تمہاری عورت ہے۔ میں قسم سے اس کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، بس مجھے اس بار جانے دو۔ مار کھاتا ہوا وہ مسلسل چیخنے چلاتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ گلسری تو بت بنے وجود کے ساتھ بس ان دونوں کو ایک دوسرے میں گتھم گتھا دیکھ رہی تھی۔ وہ موٹا سانڈ اپنے چہرے اور جسم کے کمزور حصوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا جبکہ کیجے نامی وہ نوجوان بہت ہی برے طریقے سے اسے پیٹتے ہوئے دھنک رہا تھا۔ اب اگر کسی کی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال کر کالے بازار میں بیچ دوں گا، آج کل آنکھوں کی بڑی قیمت ہے۔ جیب سے چاقو نکال کر کہتا ہوا وہ اس کے چہرے پر ایک زوردار کٹ لگا گیا تھا جس پر چنکارتی ہوئی آواز اس سنسان جگہ پر گونجی تھی۔ پھر اٹھ کر پاؤں کی ٹھوکر سے اس کے وجود کو دور کرتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کر اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے انہیں پونی میں جکڑ چکا تھا۔ بنا پیچھے دیکھے بھی وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ اس کی ہی انتظار میں وہاں کھڑا ہے۔ تبھی ہمت کرتے ہوئے کپکپاتی ٹانگوں سے آگے بڑھتے اس نے بغیر اس موٹے سانڈ پر نظر ڈالے اپنا دامن بچھا کر آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اپنے پیچھے ان مضبوط اور محافظ قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اپنے بیگ کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھام کر آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ یہ نوجوان اس کا کچھ نہ لگتے ہوئے بھی ہر بار مدد کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ کیا اسے اس کے خدا نے بھیجا تھا؟ کیا وہ ایک نعمت تھا؟ یہ بہت سارے سوال تھے مگر جواب اسے کہیں بھی نہیں ملنا تھا۔ تبھی خاموشی سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ اپنے گھر کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اپنے علاقے میں پہنچ کر جب وہ ایک محفوظ مقام تک پہنچی تھی تو پیچھے قدموں کی آہٹ رک چکی تھی مگر وہاں جا کر اب پیچھے پلٹنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ تبھی تیز تیز قدموں سے گلی میں مڑتے ہوئے وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ بند کر چکی تھی اور پھر یہ معمول بن گیا تھا وہ یونیورسٹی جاتی تھی، وہاں سے واپس پیدل ہی جاتی تھی اور پورے راستے وہ کیجے نامی شخص اس کا پہرے دار بنا اس کی حفاظت کرتا تھا۔ خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سخت طاقتور تھا کہ آتے جاتے لوگ بھی اسے دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا لیتے تھے مگر اب ایک عجیب سا احساس تھا جو 24 گھنٹے اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ وہ نوجوان کیوں بار بار اس کے پیچھے آتا تھا؟ کیوں بار بار اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ اس نے لیا ہوا تھا؟ کیا وہ اس سے کچھ چاہتا تھا؟ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ اچانک چلتے چلتے رکی تھی مگر اس کی جانب پلٹی ہرگز نہیں تھی جبکہ کیجے اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکا تھا اور پھر گہرا سانس لے کر اپنی پونی میں بندھے ہوئے بالوں کو مضبوطی سے کس گیا
حلیہ بہتر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ وہ تم سے آپ کا سفر کر گیا تھا۔ کیا آپ کے اس سفر میں کچھ ادب و احترام کی جھلک تھی؟ بے اختیار پریشان ہوئی تھی وہ۔ مجھے کچھ نہیں لگتا۔ اگر آپ مجھے بتا دیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، دھیمی آواز میں بولتی وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے آہستہ سے اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ چھوڑ دیں آپ، دل کے معاملات آپ نہیں سمجھ سکتی، دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنا سر جھٹکتا آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے قدرے فاصلے پر چلا تھا۔ دل کا معاملہ؟ وہ ٹھٹک کر سوچ گئی تھی۔ دل رک رک کر دھڑکا تھا اور دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ تو آپ کو کیا لگا؟ کہیں آپ نے میرے دل کو جسم سے مشابہہ تو نہیں کر لیا؟ بے بسی بھری ہنسی لیے ہوئے وہ نرم آواز میں گویا ہوا تھا۔ جب پہلی مرتبہ وہ اس کی جانب پلٹی تھی، اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی وہ اسے منجمد کرنے کا باعث بنی تھی۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ کام؟ وہ شاید اس کا ضبط آزمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک قدم آگے بڑھتا ہوا وہ اطمینان سے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چھوڑ دیتا ہوں، ابھی سے چھوڑ دیتا ہوں، نرمی سے بولتے ہوئے وہ کہشان نے بے نیازی سے کہہ گیا تھا، جبکہ گلزریں تو اس مسیحا کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی جو اس کے ایک بار کہنے پر بنا کوئی سوال کیے سب کچھ چھوڑنے پر تیار تھا۔ نام کیا ہے؟ دھیمی آواز میں بولتی وہ اب دوبارہ سے مڑ چکی تھی۔ کبیر۔ گردیزی بھاری سی سرگوشی میں بولتے ہوئے وہ شاید اپنا نام لیتے ہوئے خود سے بھی نالا تھا۔ گلزریں بغیر کوئی اور سوال کیے چپ چاپ آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ قدرے فاصلے سے اس کی سرخ و سفید قدموں کو دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ اس کے قدموں سے قدم ملا کر اس کے پیچھے پیچھے محافظ بنا چل رہا تھا۔ تم میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ اچانک سے چلتے ہوئے وہ پلٹ کر گویا ہوئی تھی، جبکہ کبیر ایک پل کے لیے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ گیا تھا مگر پھر سر جھٹک کر آگے کی جانب کچھ قدم بڑھا گیا تھا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کا پیچھا نہ کروں؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے وہ نہ جانے اس سے کیا جاننا چاہتا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں حرج ہوتا ہوگا۔ اب تم ساری زندگی کے لیے میرے پہرے داری تو نہیں کر سکتے نا؟ وہ جواب نہیں تھا، کم از کم اسے نہیں لگا تھا۔ کر بھی سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، ہلکی آواز میں بولتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا، جبکہ اس کی بات پر بے ساختہ گلزریں نے پہلو بدل کر اپنا چہرہ دوسری جانب موڑا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ کیا تم نے غنڈہ گردی چھوڑ دی ہے یا پھر نہیں؟ آہستہ سے پوچھتی وہ اپنی انگلیوں کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ دونوں دور سے ایک بہترین جوڑا دکھائی دے رہے تھے۔ راہ چلنے والا اگر انہیں ایک ساتھ چلتے ہوئے دیکھتا تو ایک پل کے لیے رکنا ضرور تھا۔ کام تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ اب ماضی کا قصہ ہے۔ امید ہے بہت جلد میں کام ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اپنی باتوں سے نہایت ہی پر امید دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ساتھ چلتی ہوئی گلزریں نے بڑی بڑی آنکھوں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا مگر پھر اس کے دیکھنے پر بوکھلا کر اپنا چہرہ پلٹا تھا۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھوں؟ دھیمی آواز میں بولتی وہ کشمکش کا شکار تھی، جبکہ کبیر نے ہنکار بھرا جواب دیا تھا۔ کیا یہ سب کچھ صرف میری وجہ سے تھا؟ دھیمی آواز میں وہ پوچھتے ہوئے اٹکی تھی، جبکہ ان دونوں کے چلتے ہوئے قدموں میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ہاں، صرف آپ کے لیے۔ نرمی سے وہ جھوٹ بولنے کی بجائے اعتراف کر رہا تھا، نہ جانے یہ اعتراف صرف اس کے انداز کی تبدیلی کا تھا یا پھر دل کی تبدیلی کا۔ بے اختیار گلزریں کا دل دھڑکا تھا، حلق تر کرتے ہوئے اپنا چہرہ چلتے ہوئے دوسری طرف موڑ گئی تھی۔ چند گہرے سانس لے کر خود کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سامنے ہی اپنا علاقہ دیکھے بنا اس سے کچھ کہے ہوئے ہی تیز تیز قدموں سے اندر جاتے غائب ہو چکی تھی۔ پیچھے وہ گہرا سانس بھر کر اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ چلا گیا تھا۔ کیوں لگ رہا ہے کہ سانس سینے میں تنگ ہونے والی ہے؟ کیوں لگ رہا ہے کہ زندگی اب مجھ پر میری سانسیں بھی تنگ کر دے گی؟ کہ دل کے راز اتنی جلدی آشکار ہو جایا کرتے ہیں؟ دھیمی سرگوشی کرتے ہوئے وہ وہیں
ٹھہرا اس کی گلی میں غائب ہوتے آنچل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ چلتے ہوئے اس کے قدم اچانک سے رک چکے تھے۔ وہ گلی کی سنسان جگہ پر تھے جہاں وہ دوسروں کا آنا جانا قدرے کم تھا۔ یہ وہی گلی تھی جہاں وہ ہٹا کٹا موٹا انسان اس کا راستہ ایک مرتبہ روک گیا تھا۔ بالآخر حلق تر کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ موجود اپنے محافظ کو دیکھا تھا۔ میں ہچکچاہٹ تھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل رہی تھی۔ وہ کیسے کہنے کی ہمت جتائے جو کب سے کہنا چاہ رہا تھا، اور اگر آج نہیں کہتا تو کہیں وقت ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل نہ جاتا۔ کبیر، چلتے ہی کافی ٹائم ہو گیا ہے، گھبراتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ بھی ایک قدم آگے چلی گئی تھی جب سنسنی کیفیت میں کبیر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ حیرت سے پھیل چکی بڑی آنکھوں سے پلٹتے ہوئے اس نے ایک نظر کبیر کے چہرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر دوسری نظر اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ یہ جسارت اس نے پچھلے ایک عرصے سے نہیں کی تھی۔ وہ تو محافظ کی طرح بس اس کے وجود پر پہرا دیتا تھا تاکہ اسے گندی نگاہ سے دیکھ نہ سکے، تو آج وہ اس کی جانب ہاتھ کیوں بڑھا رہا تھا؟ بے اختیار سوچتے اس کا دل دھڑکا تھا۔ ذہن میں انگنت سوالات لپکے تھے۔ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، میں نے آپ کی خاطر خود کو بے حد تبدیل کیا ہے اور بھی کر سکتا ہوں، مجھے اپنا لیں۔ جذبات کی حدت سے تپش لیے ہوئے لہجے میں وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ گلسری نے حیرت سے پھیل چکی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ کیا ان کے درمیان کوئی ایسا کمزور لمحہ آیا تھا جس میں وہ اپنے راستے سے بھٹک گئی تھی؟ یہ تم کیا بول رہے ہو کبیر؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی جو اس کے لہجے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ جو دل نے کہا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ آپ سے مزید اپنی بات دل میں رکھتا تو شاید یہ دل کام کرنا بند کر دیتا، تبھی آپ سے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے اپنے وجود کا اور دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اپنا لیں گل۔ بے بسی سے کہتے ہوئے التجائیہ آمیز نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور گلسری اپنے لب کاٹتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب پھیر گئی تھی۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوتا کبیر، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم ایک اچھے انسان ہو، مزید اچھے انسان بن سکتے ہو، اپنے کام پر فوکس کرو۔ نرم آواز میں اسے سمجھاتی ہوئی وہ نہ جانے اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی یا پھر اس کے منہ زور جذبات پر بند باندھنے کی۔ بہرحال وہ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ تبھی ایک قدم آگے بڑھتا ہوا وہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی مضبوطی سے اپنی چوڑی ہتھیلی میں رکھتے ہوئے تھام چکا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا لیں تاکہ میرے دل سے آپ کو کھونے کا خوف ختم ہو جائے۔ کچھ بول لیں گل، اپنی یہ خاموشی میرے سامنے توڑ دیں، نہیں تو کبیر سانس نہیں لے سکے گا۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے گل زریں کی ہتھیلی کو تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا تھا جس پر اس کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑکا تھا۔ بوکھلا کر اپنا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے وہ گھبرائی سی 2 قدم پیچھے لے گئی تھی۔ بے وقوفی مت کرو کبیر، جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے دکھائی مت دینا، سرد لہجے میں بولتے اس نے اپنا رخ پھیرا تھا، جس پر وہ ایک مرتبہ پھر اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب پھیرتے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ بے بسی لیے آنکھوں میں وہ نہ جانے اس سے کیا اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے اختیار گلزری نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ قدرے بوکھلائی سی تھی۔ آخر کب سوچا تھا اس نے کہ اس کا مسیحا ہی یوں اس پر فریفتہ ہو جائے گا؟ کبیر، جھنجھلا کر اس نے کبیر کا نام پکارا تھا جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کیے اپنا سر جھکا گیا تھا، یوں کہ اس کے لمبے گھنے بال جو پونی سے نکلے ہوئے تھے اس کے
سر جھکانے پر گلزریں کے کندھے سے جا ٹکرائے تھے۔ میں نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ مجھے اس نام سے پکارے، صرف آپ ہی وہ واحد ہیں جو مجھے اس نام سے پکار سکتی ہیں، اور میں اس نام کی پکار آپ کے لبوں سے سن سکتا ہوں۔ اور پھر وہ دھمکی آمیز لہجے میں بول اٹھا تھا، اگر آپ مجھے اپنانے سے انکار کریں گی تو میں اسی برائی کی دنیا میں لوٹ جاؤں گا جس سے آپ نے مجھے نکالا تھا۔ گلزریں کو غصہ آنے لگا۔ اب بس یہی طریقہ تھا اس لڑکی کو دوبارہ سے پٹری پر لانے کا، نہیں تو وہ اس سے ہاتھ کے دامن تک چھڑا لینا چاہتی تھی۔ اور وہ جو جلتی ہوئی بھٹی میں سلگ رہا تھا، جس کا علاج صرف سامنے کھڑی ہوئی اس لڑکی کے پاس تھا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، تم گھنٹے ہی رہو گے، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، وہ افسوس سے بولی۔ بے تنہا اسے کبیر کے لیے افسوس ہوا تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتا آخر؟ اب کچھ غصہ بھی آیا تھا کہ مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے مجھے غنڈہ کہا یہ جانتے ہوئے کہ میں آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، وہ صدمے سے بولا۔ دل کو شدید صدمہ پہنچا تھا، وہ جو کسی کے لیے بھی کہنے پر اپنا کوئی ایک کام ترک نہیں کرتا تھا، اس کے لیے خود کو مکمل تبدیل کرنا جا رہا تھا، اور یہاں وہ یہ کہہ رہی تھی میں غلط تھی۔ وہ اس وقت غصے میں تھی۔ غصے میں کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ کبیر نے تکلیف زدہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں میں التجا کی تھی، مگر حلق تر کر کے سب کچھ نظر انداز کرتی ہوئی وہ پلٹ کر دوسری جانب بڑھے ہوئے چلے جا رہی تھی۔ کبیر گردریزی وہیں کھڑا اسے رکتی ہوئی دھڑکنوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دل میں انجانے میں سمائی تھی، اسے تو معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ سب تو اس کے اختیار کے باہر کی چیز تھی جو اس کے ساتھ ہو چکی تھی، اور اب وہ ٹھہرا اپنے خالی ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ کیا اس کے نصیب میں محبت نہیں تھی؟ اگر خدا نے اسے محبت دی ہی نہیں تھی تو اسے اس کی محبت ملی ہی کیوں تھی؟ نہیں، اگر خدا نے نہیں دی تھی تو وہ اپنے نصیب میں خود محبت لکھے گا۔ سرد آنکھوں سے اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ گلزریں جی کڑا کر اس سے ہاتھ چھڑا کر تو گئی تھی، مگر اکیلے چلتے ہوئے بے تحاشا خوف نے آن گھیرا تھا۔ جب وہ پاس ہو کر چلتا تھا تو تمام خوف خدشے دور ہو جاتے تھے، مگر اب جب وہ نہیں تھا تو پھر سے وہی خوف سر اٹھانے لگا تھا، عزت کا خوف، دنیا کی نظر میں بے آسرا ہونے کا خوف۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ بس اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، اس دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں۔ شام کے وقت وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا صحن میں اپنی ماں کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ ابا ابھی گھر نہیں آئے تھے، سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس سے ایک انسان نے اچانک سے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے گلزریں کے دل کو عجیب سا کر دیا تھا۔ عجیب سے احساسات سے دوچار ہوتے ہوئے وہ اپنے سانسوں سے ہی الجھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گل، کیا ہوا تجھے؟ آج تو بہت پریشان لگ رہی ہے۔ اس کی پریشان صورت کو دیکھتے ہوئے اماں نرمی سے گویا ہوئی تھیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دل عجیب سا خراب ہو رہا ہے، شاید سر درد ہے اور پتہ نہیں کیا ہے۔ بوکھلا کر کہتے ہوئے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس کیفیت کو کن الفاظ میں بیان کرے۔ مڑ کر 2 قدم کمرے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے دھڑ سے دروازہ کھول کر کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ حیران اور پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گلزریں نے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ جب 2-3 لوگ ان کی جانب بڑھتے ہوئے وہ اس کی اماں کے گرد گھیرا ڈال چکے تھے اور وہ اس کی جانب بڑھے تھے۔ ہاتھ مت لگانا، اسے دھاڑتی ہوئی آواز پر جو گلزریں کی جانب بڑھ رہے تھے، جہاں کے تھے وہیں رہ چکے تھے۔ جب ماسک لگائے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بغیر ان دونوں کی مزاحمت کی پرواہ کیے ہوئے وہ گلزریں کو کندھے پر ڈالتے ہوئے وہاں سے لے کر باہر نکلا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر کلوروفارم میں بھیگا ہوا کپڑا اس کی ناک پر رکھتے ہوئے وہ اسے بے ہوش کر گیا تھا۔ پرسکون سا اس کے وجود کو مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ اپنی منزل کی جانب بڑھا تھا
اگر وہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی تو ایسے ہی صحیح، مگر وہ اپنی محبت کو کسی بھی حال میں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بس بہت دے دی اس نے قربانی دوسروں کی خاطر، اب وہ خود غرض ہو تو اچھا ہے۔ جب وہ لڑکی اس پر غنڈہ ہونے کا الزام لگا ہی چکی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ غنڈہ ہی صحیح، کم از کم وہ اس کے پاس رہے گی۔ وہ انتقام میں آ کر اسے شام کو اسی کے گھر سے اٹھوا چکا تھا۔ آنکھ کھلی تھی تو اس نے خود کو بڑے سے کمرے میں پایا تھا۔ ڈبل سائز بستر پر لیٹے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ سر ابھی بھی گھوم رہا تھا، اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اماں اس کی آواز کو نہیں پہچانتی تھیں، مگر وہ تو اس کا مسیحا تھا۔ اس کی آواز سن کر ہی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ تبھی آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھے تھے۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی تھی اور بستر سے نیچے اترتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی، جب پیچھے بالکنی کا دروازہ کھول کر قدم قدم چلتے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ گلزری نے پتھر بنے وجود کے ساتھ جہاں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس میں تو پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت تک نہیں ہوئی تھی جب وہ اس کے بے حد قریب آن ٹھہرا۔ اس کی خوشبو گلزری کے وجود میں سرایت کرتی چلی جا رہی تھی۔ اب بھی مجھے اپنانے سے انکار کریں گی؟ اپنی پشت پر کھڑے وجود کی آواز سنتے ہی گلزری کا وجود لرزا تھا۔ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، دھیمی آواز میں بولتی وہ اپنا سر دروازے سے ٹکا گئی تھی، پلٹی ابھی بھی اس کی طرف نہیں تھی۔ مجھے آپ مل جائیں گی، نرمی سے سامنے سے بھی جواب برآمد ہوا تھا، جس پر بے اختیار اس کی آنکھوں میں مرچیں سی چبھی تھیں۔ مجھے جانے دو کبیر، سرگوشی مانند آواز لیے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی۔ کبھی نہیں، ہر بار مجھ سے میری ہی پسندیدہ چیز چھین لی جاتی ہے، ہر بار مجھے ہی اپنوں سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ اس بار نہیں، میں آپ کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں اتنا مضبوط انسان نہیں ہوں کہ وہ جب چاہے مجھے آزمائے تو میں اس آزمائش میں پورا اتروں۔ میں تو عام سا بندہ ہوں جو چھوٹی سی آزمائش پر بھی گھبرا جاتا ہوں۔ کچھ دیر میں ہم نکاح کر رہے ہیں، عصیت سے بولتا ہوا وہ آخر میں فیصلہ کن انداز میں گویا ہوا تھا، جبکہ وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہی ہوگا۔ اب آپ نے غنڈہ کہا ہے تو میں غنڈہ ہی صحیح، مگر آپ کو اب میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ آپ یہاں سے چلی بھی جائیں تو یہ دنیا صرف آپ کو مجھ سے منسوب رکھے گی، تو یہی ٹھیک ہے، آپ میری ہی رہیں گی نا تاعمر؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے ہر طرح سے بے بس کرتا ہوا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب ٹھہرا تھا، اس کی خوشبو کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا، مگر خود میں ہمت کی تاب نہیں لاتا تھا کہ اسے چھو کر دیکھے، کہیں وہ بہت بھری بھری ریت کی مانند ڈھیر نہ ہو جائے۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، مجھے گھر جانے دو۔ میری اماں بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ پلٹ کر سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی، جس پر وہ سر جھکا کر نفی میں ہلا گیا تھا۔ مجھ سے نکاح کر لیں، اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، اور اگر آپ پھر بھی نہیں مانی تو ساری زندگی مجھے آپ کو یہاں رکھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں بے بسی سے اب کتراتے ہوئے وہ اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑ چکی تھی۔ تبھی اس کے موبائل فون پر بیل ہوئی تھی، جہاں وہ بغیر دیکھے ہی کاٹ چکا تھا۔ چلیں، مولوی صاحب آ چکے ہیں، دھیمی آواز میں کہتا وہ پلٹتے ہوئے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑا چکا تھا، جس سے لاپرواہ ہوئے وہ کب سے اس کے سامنے کھڑی اس کا امتحان بن رہی تھی۔ مضبوطی سے بازو تھام کر اسے لے کر باہر چلتا ہوا وہ اس کے احتجاج کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ گلزری ولد اشفاق احمد، آپ کا نکاح کبیر گلدریزی ولد ارسلان گلدریزی سے بعوض حق مہر طے پایا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے الفاظ دہرائے تھے، جبکہ وہ ہنوز خاموشی سے سر جھکائے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بیٹھی تھی۔ کبیر آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے ساتھ بیٹھی ہوئی اس ظالم حسینہ کو دیکھ رہا تھا، جو اس طرح دونوں پر ہی ترس نہیں کھا رہی تھی۔ جواب دیں گلزری، نہایت ضبط سے بولتا ہوا وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو
کاٹتے ہوئے مسلسل اس کے ضبط کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی، تبھی آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ جب شکایت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی وہ نکاح کے لیے حامی بھر گئی تھی۔ نکاح اور ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پاتے ہی مولوی صاحب اور گواہان اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ اطمینان کا سانس بھرتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جیسے ابھی ہی کسی نے اسے زندگی کی نوید سنائی ہو۔ گل بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر کہتا ہوا وہ اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ اس کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، مت پکارو مجھے گل، تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ میری اماں اور ابا پر کیا گزر رہی ہوگی؟ تم نے اس سب کے سامنے، پورے محلے کے سامنے مجھے اغوا کیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کبیر گردریزی کو وہ جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو صرف اپنی منمانی کرنا جانتا تھا اور جو غصے میں صرف اس کے بولنے پر یہ حرکت کر چکا تھا۔ تو میں اور کیا کرتا؟ سب کو کھو دوں؟ اپنی زندگی میں پیارے ہر ایک انسان کو کھو دوں تو میں سانس کیسے لے پاؤں گا؟ کم از کم آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے سب چھوڑ دیا ہے، آپ کہیں گی تو باخدا خود کو نئے سرے سے تعمیر کر لوں گا، مگر کم از کم آپ تو میرے ساتھ رہیں نا۔ بے بسی سے کہتا ہوا وہ اذیت کی ایک نئی منزل پر تھا، تو ابھی اپنا سر جھکا کر اس کی گود میں رکھتے ہوئے وہ اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا۔ ضبط رکھ کر بیٹھی ہوئی گلسری نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ جوان سالہ مرد اس کے لیے رو رہا تھا؟ حیرت ہی حیرت تھی جو پورے وجود میں پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ سن پردے اعصاب کے ساتھ اس نے کبیر گردریزی کا یہ روپ دیکھا تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب ہر کوئی اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے بے بس دکھائی دیتا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے بے بس تھا۔ یہ کیسا ستم کیا تھا قسمت نے! کبیر دھیمی آواز میں پکارتی ہوئی اپنی کپکپاتے ہاتھوں کا لمس اس کے کندھوں پر چھوڑ گئی تھی، جس پر مزید سسکتا ہوا وہ اس کے گرد اپنے بازو باندھ گیا تھا۔ بہت ظالم ہیں آپ ظالم ہیں، آپ جانتی ہیں آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ نے میرے وجود کی پرواہ نہیں کی، آپ بے تحاشا ظالم ہیں۔ آپ کو کیوں میں دکھائی نہیں دیتا؟ آپ کو کیوں میری محبت دکھائی نہیں دیتی؟ یا پھر میری محبت دیکھ کر بھی آپ کیوں انجان ہو جاتی ہو؟ اذیت سے کہتا ہوا وہ اپنی آنکھیں ضبط سے بند کیے ہوئے اسے مضبوطی سے تھام چکا تھا، جب گلسری کی انگلیوں کا لمس اس کے بالوں میں چلتے ہوئے اس کے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا کرنے کا باعث بنا تھا۔ گہری سانس بھر کر اپنے وجود کو اس کے سپرد کرتے ہوئے وہ بس کچھ دیر اطمینان کے لمحے چرا لینا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے وجود کو خود میں سمیٹ رہی تھی جو اس کا مسیحا تھا۔ ایک وقت پہلے اس نے گلسری کے ٹوٹتے ہوئے وجود کو اپنی محفوظ پناہ دی تھی، اور آج اس کی باری تھی۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ جانتی تھی، کسی قدر مجبوری میں اس نے یہ حرکت کی تھی، اور اب جو کچھ ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا۔ گزری ہوئی چیز کو بدلا نہیں جا سکتا تھا، تو جیسا تھا اسے ویسے ہی قبول کرنا تھا۔ گہرا سانس بھر کے اپنی پشت صوفے سے ٹکاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، جبکہ ہاتھ ہنوز اس کے بالوں میں چلتے ہوئے اس کے وجود میں دوڑتی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی اسے کبیر گردریزی کی سانسیں بھاری ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھے ہوئے ہی اس کی گود میں سر رکھے گہری نیند میں جا چکا تھا۔ حیران نظروں سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اگلی صبح انگلیوں کو مروڑ کر کہتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ آئینے کے سامنے اپنے بڑے ہوئے بالوں میں برش چلاتا وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ کل جس قدر پریشان وہ تھا اپنی محرم کی فکر میں، اتنا ہی پرسکون اب ہو چکا تھا۔ سرشاری بھی تھی، پورے وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ پلٹ کر بستر پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، گالوں میں ابھرتا ہوا گڑھا واضح تھا۔ چلو جائیں۔
چلی جائیں، میں نے آپ کو روکا تو نہیں ہے، آپ میرے نام ہو چکی ہیں، مجھے اس سے زیادہ کی خواہش آپ سے نہیں ہے۔ نرمی سے بولتا ہوا وہ قدم قدم چلتے اس کے بےحد قریب آن بیٹھا تھا، ان دونوں کے ہاتھوں کو تھام کر اس کی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے انگوٹھے سے انہیں آہستہ آہستہ سہلاتا اس کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے واپس جانے پر وہ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ خفت سے بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، کتنی آسانی سے وہ اسے اس کے گھر سے اٹھا لایا تھا، نکاح کر لیا تھا، اور اب اسے کہہ رہا تھا کہ وہ آرام سے واپس چلی جائیں، جیسے یہ اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ خفا خفا سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا لب دبا گیا تھا۔ پریشان کیوں ہوتی ہیں آپ؟ جب تک آپ کے ساتھ کبیر گردریزی کھڑا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چوم چکا تھا، جبکہ اس کے پرتپش لبوں کا لمس اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے لرزی تھی۔ کبیر لرزتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے پکار گئی تھی، آپ جانتی ہیں کہ آپ ہی وہ واحد انسان ہیں جو مجھے اس نام سے پکارتی ہیں۔ پہلے پہل مجھے یہ نام بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس سے جڑی ہوئی نسبت مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر جب سے آپ نے مجھے اس نام سے پکارنا شروع کیا ہے، مجھے اپنا نام اچھا لگتا ہے۔ محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا ہوا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، بال کیوں کٹوا لیتے آپ؟ کیوں نہیں کٹوا لیتے؟ اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑتے ہوئے وہ بات کو پلٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے یوں بات پلٹ جانے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس رکھتے ہوئے وہ اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر چکا تھا۔ کٹوا لیتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، اتنی کہ مجھے خود بھی اس کا اندازہ نہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے تمام زخموں دردوں کا مداوا خدا نے مجھے آپ کی صورت میں دے دیا ہو۔ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے کبھی مت چھوڑیے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گلسری کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر کہتا ہوا وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوط گرفت میں تھامے ہوئے تھا، جبکہ وہ گھبراتے ہوئے وجود کے ساتھ اسے اپنے اس قدر قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس کی قربت تو وبال جان تھی، اور یوں سرگوشیاں کرتے ہوئے وہ جان ہی نکال لیتا تھا۔ یہ کوئی اسے بتاتا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر گئی تھی، جس سے پر وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے سینے پر جمائے رکھتا۔ وہ ایسے کندھے پر اپنا سر ٹکا چکا تھا، ہتھیلی کے نیچے تیزی سے دھڑکتا ہوا دل اس کے جذبات کو بخوبی عیاں کر رہا تھا۔ چلیں، آپ کو آپ کی اماں اور ابا سے ملوانے لے چلتا ہوں، نہیں تو مزید کچھ دیر یہاں رکا تو میں اپنے جذبات پر شاید قابو کھو دوں۔ بہت ہی مشکل سے خود پر ضبط رکھ کر کہتا ہوا وہ اس کی ہتھیلی کو نرمی سے چھوڑ کر کھڑے ہوا تھا، جس پر اپنے لب کترتے ہوئے گلسری نے نیچے نظریں کرتے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ یہ انسان یوں ہی بے وقت تھا، مزید اگر اس کی پرتپش شدت کے حصار میں رہتی تو وہ خود جھلس جاتی۔ تبھی تیز تیز قدم آگے بڑھاتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اماں ابا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ تڑپتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ سامنے ہی وہ ادھیڑ عمر دونوں وجود نڈھال سے تھے۔ اپنی جوان بیٹی کو راتوں رات اغوا کیے جانے پر کون لوگ پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر پہلے پہل تو آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ تبھی وہ قدم قدم چلتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کر اشفاق احمد کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ وہیں سامنے ٹھہرے ہوئے کبیر گردریزی نے بھی انہیں دیکھ کر اپنے لب کاٹے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سرد لہجے میں بولتے ہوئے انہوں نے کبیر کی جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ گلسری نے پیچھے پلٹ کر ناسمجھ انداز میں پہلے اپنے باپ کو اور پھر اپنے کچھ دیر پہلے بنے شوہر کو دیکھا تھا۔ ابا، انہوں نے ہی میری جان بچائی ہے اور مجھے بچانے کے لیے ہمیں نکاح کرنا پڑا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اپنے خیالات کو لفظوں میں ڈھالتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ اشفاق احمد نے پہلے صدمے سے اسے اور
دوسرا سامنے ٹھہرے ہوئے اس انسان کو دیکھا تھا۔ یہ انسان قاتل ہے۔ ان کے الفاظ تھے کہ کوڑے کی مانند برستے ہوئے وہاں موجود سارے لوگوں کو پتھر کر گئے تھے، جبکہ حیران اور پھٹی پھٹی نظروں سے وہ کبھی اپنے باپ کو دیکھتی اور کبھی اپنے شوہر کو۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا اس کا شوہر ایک قاتل تھا؟ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوچتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو کبیر گردریزی کے چہرے پر جما چکی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو گل، ایسا نہیں ہے جیسا تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ سمجھانے کا موقع دو۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے یقینی کو دیکھتے ہوئے وہ اذیت کی انتہا پر پہنچتے آگے بڑھتے گویا ہوا تھا جب اس کے راستے میں اشفاق احمد حائل ہوئے تھے۔ خبردار، میری بیٹی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ میں اپنی بیٹی کی ساری زندگی اپنے گھر میں بٹھا کر کھلا تو سکتا ہوں، مگر تم جیسے انسان کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھ سکتا جو اپنے باپ کا قاتل ہو۔ ایک اور روح چھلنی کرنے والا کوڑا تھا جو اس کی ذات پر برستے ہوئے اسے چھٹپٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ گلسریں ایک کے بعد ایک ہوتے انکشافات پر حیران نظروں سے بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ سب کچھ ایسا نہیں تھا جیسا آپ پیش کر رہے ہیں۔ میں نے وہ قتل اس لیے نہیں کیا، نہ ہی مجھے کوئی شوق تھا قاتل کہلانے کا۔ سرد آواز میں پھنکارتا ہوا وہ اشفاق احمد کو دیکھ کر گویا ہوا تھا جب وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مجھے بس یہ معلوم ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے سگے باپ کا قتل کر دیا تھا، وجہ چاہے جو بھی ہو۔ مجھے وہ جاننے میں دلچسپی نہیں، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنے سگے باپ کو مار ڈالا تھا اور پھر پولیس کے ڈر سے فرار ہو گئے تھے۔ میں اپنی بچی کو ساری زندگی ایسے انسان کے ساتھ نہیں باندھ سکتا جو پولیس سے چھپتا پھر رہا ہو۔ میں اپنے بچے کو غیر محفوظ زندگی نہیں دے سکتا۔ عزم لیے ہوئے آنکھوں میں کہتے وہ مضبوطی سے گویا ہوئے تھے جب بے بسی سے اس کے پیچھے موجود وہ گل کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ سمجھانے کا موقع تو دو۔ بے بسی اور لاچاری کی انتہا پر پہنچتے ہوئے وہ بس اس سے گویا ہوا تھا جب گل اس سے رخ پھیرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گل اپنے کمرے میں اپنے دونوں بازو اپنی ٹانگوں کے گرد باندھے ہوئے سمٹی ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی جب باہر تیز بارش ہونے لگی تھی۔ تر تر برستی ہوئی بارش میں وہ ابھی بھی باہر صحن میں اس کا منتظر تھا۔ ابھی تو زندگی بہتر ہونے لگی تھی، ابھی وہ کبیر کے سنگ رنگوں کو سمجھنے لگی تھی، اور اب اچانک سے اس کی زندگی سے تمام رنگ نوچ لیے گئے تھے۔ وہ حیران سی اسی صورتحال پر بیٹھی تھی جب اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ پلٹ کر اپنی سرخ آنکھوں سے اماں کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اپنے لب کچل چکی تھی۔ وہ بچہ بے گناہ ہے، تمہارے باپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، مگر میں جانتی ہوں اس کی حقیقت۔ اس بچے نے وہ سب کچھ اپنی ماں کو بچانے کے لیے کیا تھا، نہیں تو وہ اپنی اور خدا کی دونوں کی نظروں میں گر جاتا۔ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ بہت سی باتوں سے آگاہ کر رہی تھیں، اور آگاہی کا یہ لمحہ عذاب کا لمحہ تھا۔ اماں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوئی تھیں جبکہ آنکھیں کسی بھی پل برسنے کے لیے تیار تھیں۔ اس کا باپ ایک جواری تھا، اور جس رات اس نے اپنے باپ کو قتل کیا اس رات اس کا باپ اس کی ماں کو جوئے میں ہار چکا تھا اور وہ اس کی ماں کو بیچنے جا رہا تھا۔ گل، یہاں موجود مردوں کو پتہ نہیں، مگر اس رات جب کبیر سے قتل ہوا تھا تو میں وہیں موجود تھی۔ میں نے وہ سارا معاملہ دیکھا تھا، اور پھر میں نے اس کی ماں کو بھی ابتر حالت میں دیکھا تھا۔ وہی تھی اپنے بیٹے کو یہ کہنے والی کہ وہ بھاگ جائے۔ وہ ایک برا انسان نہیں ہے گل، وہ بس اپنی ماں کو بچا رہا تھا۔ بے بسی سے بولتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھیں جو بوکھلاہٹ کی کیفیت میں یہ بات سنتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ ننگے پاؤں دروازہ کھول کر باہر صحن میں برستی ہوئی بارش میں وہ اسے زمین پر دوزانوں ہو کر بیٹھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہوئے وہ اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو تھام گئی تھی۔ گل، میں نے کچھ نہیں کیا، آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں ضبط اسے دیکھ رہا تھا۔ جب آگے بڑھتے ہوئے وہ اسے
اپنے گلے سے لگا چکی تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا۔ مضبوطی سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے کندھے کو تھپتھپا رہے تھے، جیسے کہ اسے دلاسا دے رہا ہو۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے مضبوطی سے گل کو اپنی باہوں کے حصار میں بھینچ لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، میں ابا کی باتوں میں آ گئی تھی، بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں ضبط سے بند کی تھیں، جبکہ اطمینان کا گہرا سانس بھرتا ہوا وہ اسے اپنے وجود میں سمو لینا چاہتا تھا۔ وہی تھی جو اس کے تمام زخموں کا مداوا تھی۔ خدا نے اسے گل کی صورت میں تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ چلو گھر چلیں، آہستہ آواز میں بولتے ہوئے اس نے کبیر کے چہرے کو دیکھا تھا، جو ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔